वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ फाइनल टर्म का मुकम्मल पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्लास 6 का ये बेटा पेपर है और तर्जुमातुल कुरान का ये मुकम्मल पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मुकम्मल पेपर आपके साथ जवाब के साथ शेयर किया जाएगा और इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आपने जाना है तो उसकी तैयारी के लिए भी आपको इसी चैनल पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके पेपर आपके साथ इसी चैनल पे शेयर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल पेपर शेयर करेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से करना है। तो सबसे पहले आपके साथ हिस्सा मरूज़ी जो है वो शेयर किया जाएगा। ये मुकम्मल पेपर आपने इसी तरह याद कर लेना है, ठीक है। सवाल को गौर से देखना है, ठीक है। उसके बाद उसके जवाब को गौर से आपने देखना है। सवाल नंबर 1 है, सूरतुल फील की तालीमात की रोशनी में हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो आपको तकब्बुर से बचना चाहिए, इसका डी ऑप्शन आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 2 आपके पास है, लफ्ज़ माऊन का मानी है। तो माऊन का आपने मानी बताना है, तो इसका आपका ए ऑप्शन है, मामूली इस्तेमाल की चीज़ें जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आपके पास है, हदीस मुबारका के मुताबिक कौसर से मुराद। तो कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है, ठीक है। इसमें आपका जन्नत की नहर जो है आपका ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 4 आपके पास है, सूरत लहब का दूसरा नाम। तो सूरत लहब का दूसरा नाम सूरतुल मस्द जो है, ऑप्शन सी आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 5 आपके पास है, 1/3 कुरान मजीद के बराबर सवाब है। तो सूरत इखलास जो है आपका इसमें ऑप्शन बी आपका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। इस पेपर में आपके पास जो है 10 MCQs होंगे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, अल्फाज मानी होंगे, एक आयत दी होगी, उसका आपने तर्जुमा करना होगा। तो ये बेटा 50 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसको आपने ध्यान से अच्छी तरीके से इस पेपर को आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, तो इसमें आपका ए जो है आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7 आपके पास है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे आने वाले अजाब से हमें सबक मिलता है, ठीक है। सवाल नंबर 7 का आपके पास ए जो है शिर्क से बचने का आपका इसमें दुरुस्त जवाब है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 8 है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का बुनियादी पैगाम था, ठीक है। तो इसका आपका ए ऑप्शन तौहीद का आपका इसमें दुरुस्त जवाब है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 9 आपके पास है, कौम समूद के अंजाम से इबरत हासिल करते हुए हम बच सकते हैं। तो सवाल नंबर 9 का आपके पास बी जो है गरूर से आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 10 आपके पास है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब नाज़िल होने की वजह थी। तो वो नाप तोल में कमी करते थे, इसमें आपका सी जो है आपका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हिस्सा इंशाइया, ठीक है, हिस्सा 2। तो आपने इसको गौर से देख लेना है। आपके पास सवाल नंबर 11 आएगा, ठीक है। उसमें क्या है, उसने कहा है कि इसको गौर से पढ़ें, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ठीक है। 8 सवाल आपके सामने हैं, हर सवाल आपके पास 2 नंबर का है। 8 में से कोई से 5 आपने करने हैं, जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं वो आपने जो है उसको पेपर में आपने लिखना है, ठीक है। इन सभी के जवाब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले पेपर को देख लें थोड़ा सा कि पेपर किस तरह का होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या होगा, उसने कहा है दर्ज झैल में से कोई से आपने बताना है 5 कुरानी अल्फाज के मानी बताने हैं, ठीक है। तो उन्होंने कितने दिए हुए हैं, 8 आपके सामने हैं, इनमें से कोई से आपने 5 के मानी बताने, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 13 आपके पास है, तो उसमें क्या है आपके पास, दर्ज झैल में से कोई से 3 इज्जा का बा मुहावरा तर्जमा करें, ठीक है। तो ये आयात आपके सामने हैं, इनमें से आपने कोई से 3 का तर्जमा करना है। ये टोटल आपके पास 5 आयात हैं, इनमें से कोई से 3 का आपने सिर्फ़ और सिर्फ तर्जमा लिखना है। एक आयत का अगर आप तर्जमा लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर 2 का लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर 3 का लिखेंगे
پھر اس کے بھی آپ کو 5 نمبر ملیں گے، یعنی ٹوٹل نمبر آپ کے پاس 15 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ نے 3 آیات کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس نے کہا ہے درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پہ تفصیلی نوٹ آپ نے لکھنی ہے۔ 2 سوال آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے سورۃ الماعون کے مضمون کا آپ نے جامع جو ہے جائزہ پیش کرنا ہے۔ تو ایک سوال آپ کے پاس قوم لوط کے عبرتناک انجام میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو یہ 2 سوال ہیں، 2 میں سے کوئی ایک آپ نے کرنا ہے۔ تو چلیے اب میں ان کے جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کو آپ نے مکمل نوٹ کر لینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے اس کا جواب یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اٹ مینس کہ پراپر آپ کو جو ہے سب گائیڈ کیا جائے گا۔ سوال نمبر آپ کے پاس 11 ہے، تو اس میں آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، اس نے کہا ہے سورۃ فاتحہ کو سورۃ المناجات کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 2 نمبر کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ یہ بھی لکھ دیں گے نا کہ اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، تو یہ بھی آپ کا جواب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس سوال کا جواب یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الکوثر کے مطالعے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الکوثر کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے مبارک نام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بلند فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کا اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ سوال ہے سورۃ الکافرون کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کا جو جواب آپ نے یاد کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمونے کا جواب کی مثال ہے نا، جہاں پہ نمونہ لکھا ہوگا نا نمونے کے جواب، تو آپ نے وہی جواب یاد کرنا ہے، یہاں سے لے کے آپ کے پاس یہاں تک اس کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس سوال ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سورۃ اخلاص کی فضیلت تحریر کریں۔ تو سورۃ اخلاص کی فضیلت کا آپ نے بتانا ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے قرآن مجید کے جو ہے آپ کے پاس وہ 30 پارے ہیں، تو اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاف تہائی سے مراد ہے کہ اپروکسیمیٹلی یعنی تقریباً جو ہے آپ کو ایک دفعہ اگر آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ کے پاس ہے شیطان مردود نے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت کیوں مانگی، ٹھیک ہے۔ تو کیوں مانگی، تو اس کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے بندوں کو سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے قیامت تک مہلت مانگی، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ پورا جواب اس کا یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ کے پاس ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب بھی آپ نے یہاں سے لے کے نمونے کے جواب سے لے کے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، ٹھیک ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سمپل اتنا جواب ہے۔ اور یہ اگلا سوال آپ کے پاس ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ہیٹ ڈرمی کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو اس کا جواب آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال آپ کے پاس ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے کیا نصیحت کی۔ تو اس کا جواب آپ دیکھ لیں، یہاں سے لے کے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 12 ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا تھا، 8 لفظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 کا معنی بتانا تھا، تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے، اس نے 5 یاد دی ہوئی تھی، 5 میں سے 3 کا آپ نے ترجمہ لکھنا تھا، تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔
یہ آپ کے پاس پہلی آیات ہے، اس کا ترجمہ جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کا ترجمہ ہے، یہاں سے لے کے اس کو آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، تو یہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری آپ کے پاس ہے، اس کا ترجمہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آخری سوال ہے، یہ لانگ سوال ہے، بڑا سوال ہے، تو اس میں آپ کے پاس 2 سوال دیے گئے تھے، ایک کا آپ نے جواب لکھنا تھا، تو دونوں سوالوں کا جواب لکھا ہوا ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ نے یاد کر لینا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے، قوم لوط کے عبرتناک انجام کے بارے میں یہ سوال ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے اس کا بھی جواب لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کرنا۔ سورۃ الماعون کے بارے میں آپ نے یہ سارا بتانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بیٹا مکمل پیپر، اس کو آپ نے لازمی اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، اور چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، والسلام۔